أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. جن کو جنگ میں رسول اللہ سے پیچھے رہ جانے کی اجازت دی گئی تھی وہ اللہ کی راہ میں اپنے بیٹھے رہنے سے خوش ہوئے اور انہوں نے اس کو ناپسند کیا کہ وہ اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کریں، اور انہوں نے کہا گرمی میں نہ نکلو، آپ کہیے کہ جہنم کی آگ اس سے بہت زیادہ گرم ہے اگر وہ سمجھتے، بس ان کو چاہیے کہ ہنسیں کم اور روئیں زیادہ، یہ ان کاموں کی سزا ہے جو وہ کرتے تھے۔ سو اے رسول مکرم، اگر اللہ آپ کو ان منافقوں کے کسی گروہ کی طرف واپس لائے اور یہ آپ سے جہاد میں جانے کی اجازت طلب کریں تو آپ ان سے کہیں کہ اب تم کبھی بھی میرے ساتھ نہ جا سکو گے اور کبھی میرے ہمراہ دشمن سے قتال نہیں کرو گے، تم پہلی بار بیٹھے رہنے پر راضی ہوئے، سو اب پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو، اور جو ان میں سے مر جائے تو آپ ان میں سے کسی کی نماز جنازہ نہ پڑھیں اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہوں، اور بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور یہ نافرمانی کی حالت میں مرے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ تلاوت کردہ آیات طیبات میں بھاری بھرکم قسم کے اسباق کا رش ہے۔ آج کی نشست میں ایک ایک آیت ہم سامنے کرتے جاتے ہیں اور ان میں حاصل ہونے والے مواعظ اور نصائح ہم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی آیت میں جو کچھ بیان ہوا وہ میں کتنی بار آپ کو اشارتاً اور تفصیلاً عرض کر چکا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر بہت سے لوگ جو درجے میں منافق تھے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئے، بہانے مار کر وہ پیچھے رہ جانا چاہتے تھے اور وہ جہاد میں اپنی جان پیش کرنا پسند نہیں کرتے تھے، تو بہانے مارتے کہ گرمی زیادہ ہے، کبھی بہانہ کرتے کہ گھر میں کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے، کبھی بہانہ کرتے کہ روم کی عورتیں زیادہ گوری چٹی خوبصورت ہیں، انہیں دیکھ کر کہیں ہمارا ایمان خراب نہ ہو جائے۔ رنگ برنگے انہوں نے بہانے لگائے اور بہانے لگانے کے بعد وہ مدینہ میں پیچھے رہ گئے۔ ان کی بابت قرآن حکیم یہ الفاظ استعمال فرما رہا ہے، پیچھے رہ جانے والے
رسول اللہ سے ہٹ جانے والے خوش ہوتے ہیں کہ ہم پیچھے رہ گئے، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کو انہوں نے ناپسند کیا، پیچھے رہ جانے کو انہوں نے پسند کیا، رسول اللہ کے ساتھ چلے جانے کو انہوں نے ناپسند کیا۔ تو مولا کائنات نے فرمایا کہ جب یہ گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے تو یہ ایک دوسرے سے کہتے تھے لا تنفروا فی الحر، گرمی بڑی زیادہ ہے تو مت نکلو محمد کے ساتھ، خام خواہ گرمی میں مرنے والی بات ہے، کافروں کے ساتھ لڑنا ہے، دور کا سفر ہے، گرمی زور پر ہے تو مت نکلو۔ یہ جو جملہ وہ بول رہے تھے اللہ نے وہ قرآن میں ارشاد فرما دیا، قالوا لا تنفروا فی الحر، گرمی میں مت نکلو۔ یہ جملہ آپس میں منافق لوگ گھروں میں بیٹھے بول رہے تھے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن نازل کیا اور کہا کہ محبوب پیارے انہیں بتا دو کہ مصطفیٰ جان رحمت سے ہٹ کر گرمی سے بچنا چاہتے ہو، نار جہنم اشد حرا، دوزخ کی گرمی تو اس سے زیادہ تیز ہے، ہم تمہیں ادھر پھینکیں گے۔ رسول اللہ سے ہٹنا چاہتے ہو، رسول اللہ اپنی جان کا نذرانہ اللہ کے حضور پیش فرمائیں، اور تم زیادہ مسلمان بننا چاہتے ہو کہ ہم اپنی جانیں بچانا چاہتے ہیں۔ یاد رکھو کہ دوزخ کی آگ اس سے بھی زیادہ گرم ہے۔ یہ ہے آیت کا لب لباب۔ آئیے ہم اس میں سبق نمبر 1 حاصل کرنا چاہیں گے اور اس پر ہم کافی ساری توجہ بھی جمانا چاہیں گے۔ چلو میں اس کو سبق نمبر 3 کے درجے پر لے آؤں گا جس پر میں توجہ جمانا چاہتا تھا۔ اس سے پہلے آیت میں 2 پیغام اور موجود ہیں۔ نمبر 1 بات یاد رہے کہ یہ 2 کو 3 یا 4 ہفتوں کی بات ہے، لاہور سے کچھ مہمان میرے پاس آنا چاہتے تھے، ان کا میرے ساتھ وعدہ تھا تو ہم نے آگے کہیں مزید جانا تھا، تو وہ کہنے لگے کہ آنے کو دل نہیں کر رہا، دھماکے زیادہ ہو رہے ہیں اور اسٹیشن پر نہ جانے کوئی بم چل گیا تو کیا سے کیا ہو جائے۔ حالانکہ یہ موت کا آنا یہ اسٹیشن پر ہی تو صرف نہیں ہے، اللہ چاہتا تو بستروں پر بھی تو موتیں آتی ہیں، اللہ چاہے تو نماز کی حالتوں میں بھی تو موتیں آتی ہیں۔ یہ ایک تصویر میں نے اس لیے بیان کی کہ منافق لوگ کچھ سوچ رہے تھے ایسا کہ مصطفیٰ کے ساتھ جائیں گے تو جان سے ہاتھ نہ دھونا پڑ جائے۔ تو قرآن حکیم نے 4 سپارے میں یہ بیان کیا ہے کہ اگر یہ محمد عربی کے ساتھ نہیں جاتے تو اپنی طرف سے جان بچا لی ہے، تو کیا ہم بستروں پر موت دینے پر قادر نہیں ہیں؟ اگر ہماری طرف سے وہ وعدہ پورا ہو چکا ہے تو بستروں پر بھی تو انہیں موت آ جانی ہے۔ روٹی کھاتے کھاتے لوگوں کو کیا کبھی تم نے موت آتے نہیں دیکھا؟ چند نوالے کھا لیے، چند ہاتھ میں ہیں، وہ روٹی جو کہ زندگی کی علامت ہے تو وہ کھاتے کھاتے بھی تو موت آ جاتی ہے۔ الغرض بندہ مومن کو حالات کی تنگیوں کے پیش نظر اپنی زندگی کو نہیں روکنا چاہیے، اپنی زندگی کو بہر کیف اسے اپنے سفر کی طرف گامزن کرتے ہی رہنا چاہیے، یہ کہہ کر مجھے اور کچھ غرض نہیں، میں تو غرض صرف یہ رکھتا ہوں کہ حالات کے پیش نظر آپ لوگ یہ سوچیں ہم جمعے پڑھنے نہیں جائیں گے کہیں بم نہ چل جائے، ہم مذہبی جلسوں میں نہیں جائیں گے کہیں دھماکہ نہ ہو جائے، ہم رسول اللہ کا پیغام کہے جانے والے وہ پروگرام جن میں رش ہوتا ہے تو وہاں نہیں جانا چاہتے، کہیں کچھ ہو نہ جائے۔ میں آپ سے کہہ دوں گا میرے دوست، اس سے پہلے ہزاروں بم بھی چلیں تو آپ کی موت واقعہ نہیں ہو سکتی جب تک اللہ کا حکم نہیں آ جاتا۔ جس دن حکم آ جائے گا، آپ کسی جمعے کے جلسے میں نہ بھی ہوئے، آپ گلی میں چل رہے ہوگے، وہیں سائیکل ٹکر مار کر آپ کی موت واقعہ کروا دے گی۔ تو موت کے سلسلے میں مومن بندے کو اپنا ایمان پختہ رکھنا، یہ بم بندوں کو نہیں مارتے ہیں، اللہ کا حکم ہوتا ہے تو بندے مر جاتے ہیں۔ وغیرہ ٹیلی ویژن میں بھی خبریں چلو سنتا ہوں کبھی، تو آپ بھی سنتے ہو، تو وہ جو عینی شاہدین ہوتے ہیں، جی ہمارے سامنے بم چلا، مطلب یہ ہے کہ پھر یہ تو نہ مرا نا، جس نے مرنا تھا وہ مرا، تو یہ جو عینی شاہد تھا جو بول رہا تھا میرے سامنے ایسے لاشوں کے ڈھیر لگ گئے تو اسے اللہ نے بچا لیا، اسے مار دیا۔ تو یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ جگہ ایک ہے جہاں موت کی آواز اٹھی ہے، لیکن جس کا وقت پورا ہوا تھا صرف وہی جایا کرتا ہے، جس کا وقت ابھی پورا نہیں ہے وہ ادھر عینی شاہد بن جاتا ہے۔ یہ پہلا پیغام تھا، موت کے ڈر سے اپنی زندگی کو روک دینا، خاص کر کے مذہب کے راستے میں یہ پرلے درجے کی ایمان کی کمزوری ہوگی۔ موت تو اللہ کا اٹل فیصلہ ہے، جس وقت ہو گیا، تم اگر لوہے کی زنجیروں اور زروں کے اندر بھی چھپے ہوئے ہوگے، بند قلعوں کے اندر بھی ہوگے، یہ میں ترجمہ سنا رہا ہوں حدیث شریف کا، اگر تم بند قلعوں کے اندر بھی ہوگے تو اللہ کا حکم موت تمہیں ادھر بھی آ کر کے دبوچ لے گا۔ یہ پہلا پیغام آپ یاد رکھیے۔
دوسرا پیغام میں آپ کی خدمت میں کہنا چاہوں گا، یہ منافق لوگ گرمی سے ڈر رہے تھے، رسول پاک علیہ السلام کے ساتھ نہیں نکلنا چاہتے تھے، گرمی سے بچنا چاہتے تھے، تو قرآن حکیم نے کہا کہ یہاں کی گرمی سے بچ گئے تو اگلی گرمی سے تو نہیں بچو گے، دوزخ میں پھینک دیے جاؤ گے، وہ گرمی اس سے بہت زیادہ ہے۔ آؤ ہم ایک نتیجہ حاصل کرتے ہیں۔ منافق لوگ رسول اللہ سے پیچھے ہٹ گئے تو ان سے کہا گیا کہ دوزخ کی گرمی سے بچ نہیں پاؤ گے، تو جو رسول اللہ سے ہٹ گیا تو میدان محشر میں پہنچا، دوزخ اس کا مقدر بن گئی۔ ہم یہ جان گئے، ابھی قرآن کے الفاظ میں ہم جان گئے، جو رسول اللہ سے ہٹ کر زندگی گزارتا رہا، میدان محشر میں پہنچا تو قرآن نے کہا دوزخ کی گرمی اس سے زیادہ ہے جو دنیا میں چھوڑ کر آئے ہو۔ تو رسول اللہ سے ہٹ جانا یہ دوزخ کی آواز ہے، اور رسول اللہ کے جو 7 صحابہ گئے تھے وہ گرمی میں کود گئے نا، رسول اللہ کی خاطر گرمی میں ساتھ چلے، تو جو رسول اللہ کے ساتھ چلے، آئندہ الفاظ آ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جنت ان کا استقبال فرما رہی ہے۔ تو رسول اللہ سے ہٹنا یہ دوزخ ہے، رسول اللہ کے ساتھ چلے جانا یہ جنت ہے۔ یہ دوسرا پیغام میں نے مختصر آپ کی خدمت میں کہا۔ آج ہم کیسے رسول اللہ کے ساتھ چل سکتے ہیں؟ آقا حضور کی آواز آ جائے، نماز کا وقت ہمیں آنا ہے، گرمی دیکھے بغیر، سردی دیکھے بغیر، بارش دیکھے بغیر، طوفان دیکھے بغیر، اپنے حالات کا سنگلاخ ہونا دیکھے بغیر ہمیں بڑھنا ہے، لپکنا ہے رسول پاک علیہ السلام کی آواز پر۔ یہ رسول اللہ کے ساتھ چلنا ہے اس دور میں۔ اور جو ہزاروں آوازیں پڑ گئیں رسول اللہ کی طرف سے، کبھی نماز کی، کبھی جنازے کی، کبھی بیمار پرسی کی، کبھی حقوق اللہ کی، کبھی حقوق العباد کی، اور وہ پیچھے ہٹا رہا، اسے پھر یہ بات سوچ لینی چاہیے کہ قل نار جہنم اشد حرا، رسول اللہ سے ہٹ جانے والوں کا مقدر پھر دوزخ کی آگ بن جاتی ہے۔ سبق نمبر 3 جس کو میں نے کہا تھا کہ ہمیں رکنا ہے، تو ایک تصویر آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں، اس تصویر کے آئینے میں پھر ہم اپنی تصویر دیکھنا چاہیں گے۔ آج مجھے وہ حدیث شریف بڑی یاد پڑ رہی ہے جس میں رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ قرآن کا نام باقی رہ جائے گا لیکن حقیقت قرآن لوگوں کے سینوں سے نکل جائے گی، اور اسلام کا نام باقی رہ جائے گا، باقی جو رسم اسلام تھی یعنی روح اسلام تھی وہ لوگوں کے دلوں سے ختم ہو جائے گی۔ ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے، اللہ نہ کرے کہ وہ ہمارا زمانہ ہو، لیکن اب کیسے ہم دیکھتے ہوئے، جانتے بوجھتے ہوئے اس حقیقت کو جھٹلا دیں؟ کیسے جھٹلا دیں؟ دکھنے میں تو یہی آ رہا ہے کہ ہم بدقسمتی سے اس دور میں آ چکے ہیں کہ جس دور میں ہمارے دلوں میں، ہماری زبانوں پر اسلام اور قرآن کا نام ہے، لیکن ہم اس کی حقیقت سے بالکل دور ہو چکے ہیں۔ یہ حدیث مجھے کیوں یاد پڑ رہی ہے؟ یہ دیکھو، قرآن کا ایک نقشہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہم ایک سبق سیکھ سکیں۔ جی رسول اللہ علیہ السلام نے تبوک کا اعلان فرما دیا، کچھ ساتھ چل پڑے، کچھ رک گئے۔ یہ میں کتنی بار کہانی عرض کر چکا ہوں قرآن کے الفاظ میں، کچھ ساتھ چل پڑے اور کچھ رک گئے۔ جو رک گئے انہیں منافق کہا گیا، وہ انہیں جان کا لالا پڑا ہوا تھا، ڈر رہے تھے کہیں مارے نہ جائیں، کہیں لوٹے نہ جائیں، کہیں زندگی سے ہاتھ نہ دھونا پڑ جائے، وہ زندگی بچانا چاہتے تھے۔ اور جو ساتھ چلے انہیں صحابہ کہا گیا، انہیں زندگی بچانے سے غرض نہیں تھی، انہیں ایمان بچانے سے غرض تھی، وہ رسول اللہ کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے آگے چل نکلے۔ تو یہ ایک تصویر ہے جو قرآن حکیم نے ہمارے سامنے رکھی ہے کہ ایک زمانہ ایسا تھا ایمان کے شباب کا اور ایمان کی جوانی کا، ایک زمانہ ایسا تھا کہ جن سینوں میں ایمان ہوا کرتا تھا وہ جان سے زیادہ ایمان کی قدر کیا کرتے تھے۔ تبھی تو معلوم تھا کہ تبوک میں تلواریں چلنی ہیں، نیزے چلنے ہیں، گردنیں کٹنی ہیں، لہو گر جانے ہیں، اور میدان سیراب ہو جائے گا مسلمانوں اور کافروں کے لہو سے۔ یہ سب پتہ تھا، ہمیں بھی تو معلوم ہے کہ میدان جہاد میں جانے کا ایک ہی تو معنی ہوتا ہے، یا زندگی ہے اور یا پھر موت ہے۔ تو صحابہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ موت استقبال کرے گی، موت ناچ ناچ کر رقص کرتے کرتے ہمارے سامنے آئے گی، ہم نے موت کے سائے میں آج لڑنا ہے، یہ ساری باتیں جاننے کے باوجود انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا نا، کیونکہ وہ زبان دے چکے تھے رسول اللہ کو کہ اللہ ایک ہے، ہم ثابت کر کے بتائیں گے، آپ ہمارے قائد ہیں، رہنما ہیں، جو آپ کہیں گے ہم اس پر چلیں گے، اپنا قائد ہونا آپ کو ہم ثابت کر کے بتائیں گے، اپنی غلامی کا ثبوت آپ کو دے کر رہیں گے۔ تو یہ ایک زمانہ تھا
یہ ایک زمانہ تھا ایمان کے زور کا، ایمان کے شباب کا، ایمان کے حسن کا، ایمان کی رونق کا، ایمان کی توانائی کا، کہ ایمان بچانے کی خاطر اگر جان کا نذرانہ بھی دینا پڑ جاتا تو دیا جا چکتا تھا کہ ایمان کہیں ہمارا بچ جائے۔ یہ ایک آئینہ ہے تاریخ کا، میں نے آپ کے سامنے کیا ہے۔ آؤ ذرا ایک ہم ہیں آج کمزور لوگ، گرے ہوئے لوگ اور بہکے ہوئے لوگ اور بدکے ہوئے لوگ، جتنا بھی ہم اپنے آپ کو کوس لیں اتنا ہی کم محسوس ہوتا ہے۔ ہم نعرہ مارتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، حد ہو گئی ہے، موت کیا قبول ہوگی؟ یہ اظہار اس درد کا میں نے پہلے بھی کئی بار آپ کے سامنے کیا۔ وہاں تو ایمان بچانے کے لیے جان تک دی جا رہی ہے، واقعی یہ جملہ تو ادھر کا ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ ہم اپنے مذہب کو وقت دے نہیں سک رہے، وہ اپنی جان تک دے رہے ہیں مذہب کے لیے، ہم اپنے مذہب کو وقت نہیں دے رہے، اللہ کے حکم کو ہم وقت نہیں دے رہے، نمازیں ہماری بوسیدہ ہو رہی ہیں اور روزے ہمارے پریشان ہو رہے ہیں، احکام الہی ہماری زندگیوں سے جیسے بہت دور ہم نے نکال کر انہیں کھڑا کر دیا ہو۔ تو اللہ ہماری زندگی سے ہم نے اپنے آپ کو جدا کر لیا، رسول اللہ سے اپنے آپ کو جدا کر لیا، تو وہ حدیث یاد آنی چاہیے نا کہ ہم صرف نام کے مسلمان رہ گئے، ہم نے کب اپنا اسلام نبھایا، ہم نے کب اپنا ایمان نبھایا؟ سینکڑوں بار علماء نے کہا، آپ نے سنا، لیکن کہنے اور سننے کے باوجود کیا کبھی دل میں کوئی ہلچل ہوئی، کبھی دماغ میں کوئی لرزش ہوئی، کبھی ایمان میں کوئی حرارت پیدا ہوئی، کبھی کوئی جذبہ بیدار ہوا، کبھی کوئی امنگ سجی؟ کیا کبھی کوئی منزل شناسائی کے لیے اہتمام ہوا؟ نہ ہوا نا، تو پھر کیا کہا جائے؟ اس دور میں رب کائنات نے کہا یہ دیکھو زمانہ ہے کہ ایمان کی خاطر سب کچھ دیا جا رہا ہے، اور آج ایمان کی خاطر ہم اپنا ایک منٹ اور ایک وقت کا لحظہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ البتہ جن جھولیوں میں اللہ نے کرم ڈال دیا، جن سینوں میں اللہ نے نور نازل کر دیا، وہ آج بھی اللہ کے حکم کو پیرالٹی دیتے ہیں، وہ آج بھی نمازوں سے ان کی صفیں آباد ہوتی ہیں، آج بھی ان کے ہاتھوں میں اللہ کی تجلیات کا نور برستا ہے، آج بھی ان کی ماتھوں کی پیشانیوں میں اللہ کے پیار اور اس کی محبت کا سنگیت دکھتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ یہ ایک دور وہ تھا ایمان کا، اور ایک دور یہ ہے۔ میں صرف یہ تو نہیں بتانا چاہتا تھا ایک دور وہ تھا اور ایک دور یہ ہے، اتنا کہہ کر میں آگے بڑھ جاؤں، میرا مطلب صرف اتنا تو نہیں تھا، میں آپ کو ہلانا چاہتا تھا، کوئی حرکت دینا چاہتا تھا، کوئی درد دینا چاہتا تھا، کوئی سوچ بتانا چاہتا تھا۔ میں نہیں جانتا کہ کتنے سینے آج قرآن کی یہ سوچ محفوظ کر کے جائیں گے، یہ تو اللہ کا نظام ہے، یا پھر آپ کا خلوص ہے اور اخلاص ہے، کتنے درد سے آپ قرآن سنتے ہو، کتنے اخلاص مندی سے اللہ کے سامنے آپ جھولی پھیلاتے ہو۔ میں نے تو تصویر کے دونوں رخ آپ کے سامنے کرنے تھے، اور آپ کے سامنے وہ دونوں رخ کر دیے۔ وہ کتنا کمزور اور گرا ہوا مسلمان ہے کہ جو آج رسول اللہ کی ہزاروں آوازوں میں سے ایک پر بھی لبیک نہیں کہتا، اور ایک وہ ایمان تھا کہ ہر آواز پر اگر جان کے نذرانے پیش کرنے کی بات ہوتی تو بھی پیش کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا، دوزخ کی آگ تو پھر بہت گرم ہے۔ لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ، اے کاش کہ یہ لوگ جان لیتے۔ میں بتا دیتا ہوں کہ دوزخ کی آگ کتنی کو گرم ہے، اتنا کو میں بتا سکتا ہوں جتنا کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ میں ایک ہی حدیث پر اکتفا کروں گا، وگرنہ دوزخ کی آگ پر احادیث کا ایک تسلسل ہے جو پڑھا بھی جانا چاہیے، سیکھا بھی جانا چاہیے، لیکن ایک حدیث سے ہمارا مقصد کم از کم واضح ہو جائے گا کہ دیکھیں تو صحیح، ایک دنیا کی گرمی ہے، گرمی کے مہینوں کی، اور وہ بھی عربستان کے ریگستانوں کی وہ گرمی، تو وہ کتنی کو زور پر ہوگی۔ گرمی کے موسم میں حج عمرہ کرنے کے لیے جانے والے وہ اس کا احساس رکھتے ہیں کہ وہ ادھر کی تپش کا حال کیا ہے۔ تو چلو پاکستان میں بھی گرمی کوئی کم تو نہیں ہوتی نا کہ ہم محسوس نہ کر پائیں۔ میں دوزخ کی گرمی کا ایک حال آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوزخ میں آگ جلا دی گئی اور وہ مسلسل جلتی رہی، مسلسل جلتی رہی، 1000 سال گزر گیا اسے، مسلسل جلتی رہی، اتنا جلی کہ دوزخ تپ کر سرخ انگارہ بن گئی، یہاں تک حضور رحمت عالم پہنچے۔ پھر فرمایا کہ رب کائنات نے اس کے بعد ایک اور آگ جلا دی جو پہلی سے بھی زیادہ تھی، وہ آگ پھر مسلسل جلی، اتنا جلی کہ وہ جو سرخ انگارہ بنا ہوا دوزخ تھا اب وہ سڑ کر مزید کالا ہو گیا، یعنی سرخ ہونے کے بعد مزید وہ کالا ہو گیا تپش سے۔ پھر حضور رحمت عالم نے فرمایا کہ
پھر اس کے بعد 1000 سال تک مسلسل یہ نمبر 2 پر الفاظ مجھ سے آگے پیچھے ہوئے. حضور نے فرمایا وہ سرخ انگارہ سفید ہو گیا, اتنا آگ کو تپایا گیا. اور پھر تیسرا 1000 سال حضور فرماتے ہیں کہ دوزخ کو جلایا گیا, اس میں آگ بھڑکائی گئی. اب وہ اتنی گرم ہو چکی ہے, اب کی بات رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اتنی گرم ہو چکی ہے کہ دوزخ اب اندر سے کالی سیاہ ہو چکی ہے, اور اب دوزخ کے اندر کی کیفیت تاریکی اور تاریکی ہے. او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب میں محسوس نہیں کر پایا کہ کیا ہمارے احساس میں وہ بات اتری ہوگی کہ وہ دوزخ کتنا کو گرم ہے. بس الفاظ کی دنیا ہم نے دیکھی, مفاہیم کا عنوان ہم نے جانا کہ مسلسل 3000 سال دوزخ کو دہکایا گیا, اور اب وہ آ کر کے تو سیاہ رنگ میں موجود ہے. اگر آپ کے احساس میں کوئی بات نہیں اتری تو پھر میں آپ کو یوں کہنا چاہوں گا کہ ذرا تھوڑی دیر کے لیے 20 منٹ کے لیے آپ نے ہنڈیا یا توا چولہے پر رکھا ہنڈیا پکانے کے لیے یا روٹی پکانے کے لیے. ہمارے گھر میں اتنا ہی کام ہوتا ہے, آدھا پونا گھنٹہ کے بعد وہ ہنڈیا یا توا ہم نیچے اتار لیتے ہیں. تو یہ تو کبھی ہوا ہوگا کہ وہ گرم ہنڈیا کے ساتھ آپ کی انگلی لگ گئی ہو, یا پھر اس توے کے ساتھ آپ کا ہاتھ لگ گیا ہو, تو فوراً ہاتھ کو جھٹک کر کے ٹھنڈی ہوائیں دیتے ہو نا, یہ کیا ہو گیا, میرے ہاتھ کو منہ میں ڈالتے ہو, پانی میں ڈالتے ہو, ٹوتھ پیسٹ اوپر فوراً لیپ دیتے ہو, یہ بہت گرم تھی, چمڑا ہمارا جل گیا. یا اگر یہ نہیں تو پھر چائے تو کبھی آپ پر گری ہوگی, یا اگر یہ بھی نہیں تو سردیوں میں جو پانی گرم کیا تھا اٹھا کر باتھ روم تک لے جانے لگے تو اس کے چند چھینٹے آپ پر گرے ہوں گے. یہ آدھے گھنٹے کی تپش کا نتیجہ تھا کہ آپ کی جلد جل گئی. آدھے گھنٹے کی تپش کے بعد حال یہ تھا. تو دوزخ آدھے گھنٹے کا کھیل نہیں ہے. حضور نے یہ تو اس وقت حضور نے فرمایا تھا جب آقا حضور جس دن فرما رہے تھے اس دن تک دوزخ کو 3000 سال مسلسل دہکایا جا چکا تھا, یا پھر اس سے بھی پہلے کی بات حضور نے ارشاد فرمائی. اور اب تو مزید زمانہ گزر گیا, قیامت تک پھر مزید زمانہ گزرنا ہے. اب سورہ 29ویں سپارے میں اللہ رب العالمین نے جو دوزخ کے مناظر بیان فرمائے ہیں, وہ چونکہ میرا عنوان یہاں نہیں جڑتا, میں یہاں بیان نہیں کر سکتا, لیکن ایک جھلک بتا دوں. آگ کے شعلے لپکتے ہیں نا, تو رب کائنات نے کہا یوں لگتا ہے دوزخ کے آگ کے شعلے لپٹے اٹھیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے لمبی گردنوں والے اونٹ نہیں ہوتے ہیں, اتنے لمبے شعلے دوزخ میں دہکائے جا رہے ہیں. جتنا حضور نے فرمایا اتنا بتانا یہ میرے پاس امانت ہے, اور یہ امانت میں نے آپ کو ایک جھلک کی صورت میں آپ کی خدمت میں عرض کی ہے. رب کائنات نے فرمایا کہ یہ منافق یہ تبوک جانے والی گرمی سے بچنا چاہتے ہیں, انہیں بتا دیجئے کہ دوزخ کی آگ اس سے بہت زیادہ گرم ہے. اس کے بعد ارشاد ہوا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. یہ دیکھو کیسے مدینہ میں بیٹھے گپے لگا رہے ہیں, ہنس رہے ہیں, بچ گئے, جان چھوٹ گئی, گرمی سے نجات پالی. محمد جانے ان کے سپاہی جانے, بھلے اس بڑے اسلام کے علم بردار بنتے ہیں, 100 تانے مارے, 100 باتیں کی, ہنسے, گپے ہوئی, مسکرائے, خوشیاں منائی. رب کائنات نے کہا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. انہیں چاہیے کہ یہ ہنسیں کم اور انہیں چاہیے کہ یہ روئیں زیادہ. یہ جو کرتوت کر چکے ہیں اب تک, انہیں چاہیے کہ روئیں زیادہ اور ہنسیں کم. رسول اللہ سے ایک بار یہ پیچھے رہ گئے ہیں تو یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اب زندگی کے آخر تک یہ روئیں زیادہ تو بھی شاید یہ جرم کما حقہ معاف نہ کروا سکیں. تو رسول اللہ کے ایک فرمان کو توڑ دیا انہوں نے, یہ روئیں زیادہ ہنسیں کم. یہ ایک حکم توڑنے والے جو تبوک میں ساتھ نہیں گئے تھے, آپ نے کتنے حکم توڑے ہیں؟ قرآن پوچھتا ہے آپ سے, بتاؤ آپ نے کتنے حکم توڑے ہیں؟ روزانہ کیا رسول اللہ کی نافرمانی نہیں کی آپ نے؟ کیا روزانہ اللہ کو ناراض نہیں کیا آپ نے اور میں نے, ہم سب نے؟ آج ہم قرآن کی آواز کے سامنے ہیں نا, اگر ایک حکم توڑا جائے تو قرآن کہے روو روو روو, دوزخ کی آگ تمہارا انتظار کر رہی ہے. نمازیں چھوڑ دی, جھوٹ بول دیے, فراڈ کر لیے, حرام کما لیے, نظر کو گندا کیا, دلوں کے خیالات کو پلید کر لیا, اور ذہن میں اٹھنے والے ان سفلی تصورات اور ہیجانات کو تم نے عملی جامہ پہنانے کا سوچ لیا. میں نے مہذب ہی سا کافی سارا کچھ کہہ دیا. ایسے میں آواز ہے قرآن کی فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. الفاظ مجھے یاد پڑتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. حضور نے فرمایا جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں سامنے, وہ مرنے کے بعد کے حالات جو میں دیکھ رہا ہوں, حضور نے فرمایا کہ اگر کہیں تم دیکھ لیتے, یا پھر جو میں سن رہا ہوں
یہ سننا بھی حضور نے مشاہدے میں لایا. حضور نے فرمایا کہ میں ایک موقع پر گزر رہا تھا, جبریل میرے ساتھ تھے, تو ایک تنور سے لغت شور شرابے کی آواز میں نے سنی. تو حضور نے آوازیں بھی سنی ہیں دوزخ کی اور یہ مناظر بھی دیکھی ہیں دوزخ کے. تو حضور نے فرمایا کہ اگر جو میں دیکھ رہا ہوں کہیں تم دیکھ لیتے, یا پھر جو میں سن رہا ہوں اگر کہیں تم یہ سن لیتے تو حضور کیا ہوتا. حضور نے فرمایا کہ ایسا ہو جاتا کہ تمہاری ہنسیاں ختم ہو جاتی اور روتے روتے تمہاری آنکھیں گویا خشک ہو جاتی. اور تیسرا جملہ حضور نے فرمایا جو میں دیکھ رہا ہوں کہیں تم دیکھ لیتے تو بستروں پر لیٹ کر تم عورتوں سے لذت حاصل کرنا چھوڑ دیتے. او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور چوتھا جملہ فرمایا جو میں سن رہا ہوں اگر کہیں تم سن لیتے, جو میں دیکھ رہا ہوں اگر کہیں تم دیکھ لیتے تو تم اللہ سے فریاد کرتے ہوئے جنگلات میں نکل جاتے اور ادھر جا کر رو رو کر ہلاک ہو جاتے کہ اے اللہ اتنا خطرناک زمانہ آگے آنے والا, تو تم معافیا مانگتے, روتے پیٹتے جنگلات میں چلے جاتے, تمہیں اپنی عورتوں کی لذتیں بھول جاتی. اس دن پھر حضرت ابو ذر غفاری, جنہیں رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ میری امت کا سب سے بڑا زاہد ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ, آپ نے اس موقع پر یہ تاریخی جملہ بولا تھا, اے کاش کہ میں انسان نہ ہوتا کوئی درخت ہوتا, وہ کب سے کاٹ دیا جا چکا ہوتا, جلا دیا جا چکا ہوتا, نہ ہوتا انسان, نہ ہوتا حساب, نہ ہوتے عمل, نہ ہوتی بد عملیاں, نہ ہوتے حساب, نہ ہوتے کتاب, تو اے کاش کہ میں درخت ہوتا. اس موقع پر سیدہ عائشہ نے یہ جملہ تاریخی کہا تھا کہ اے کاش میں جنگل میں اڑنے والا کوئی پتا ہوتا جس کی کوئی تاریخ نہ ہوتی, جس کی کوئی کہانی نہ ہوتی, جس کا کوئی اعمال نامہ نہ ہوتا, جسے اللہ کے حضور حساب و کتاب کے لیے کھڑا نہ ہونا ہوتا. یہ وہ لوگ ہیں جو امت کے لیے نمونہ ہیں, ان کے خوف کا حال یہ ہے. اور آج ہم ہر بدی کر کے بھی ہنس رہے ہیں, مسکرا رہے ہیں, قہقے لگا رہے ہیں, اور اس پر شگفتہ حالی ہمارا مقدر ہم نے خود بنا لیا ہوا ہے. رب کائنات کا پیغام سن لو, ہر بندہ اپنے کرتوت سامنے لائے اور جو حضور نے اشارے دیے ہیں ان کو ان کا تصور ذہن میں لائے. تو فرمایا کہ تم روتے زیادہ اور ہنستے کم. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. لوگ کم ہنسیں اور زیادہ روئیں. یہ فکر آخرت کی طرف رسول پاک علیہ السلام نے اشارہ فرمایا. جزاء بما كانوا يكسبون. یہ جو کرتوت کر چکے ہیں یہ ان کی جزا یہی ہے کہ ادھر رو لیں اچھا رہے گا, اگر ادھر جا کر روئیں گے وہ تو معافی نہیں ہے, وہ تو سزا ملنے پر رونا ہے. اب سزا ملنے سے پہلے رو لیں تاکہ اللہ رب العالمین معاف فرما دے. اگلی آیت میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ محبوب اب جب آپ واپس آؤ گے یہی پیچھے رہ جانے والے منافق یا پھر سے ایک نئے بھیس میں آپ کے سامنے آئیں گے اور آ کر کہیں گے ہم جی تابعدار جی, ہم آپ کے نوکر خادم جی, ہماری نسلیں بھی آپ کی غلام جی, ہم تو آپ کے ساتھ جہاد کرنا چاہتے تھے, بس وہ مجبوری بن گئی تھی, اب آئندہ ہمیں حکم دے کر دیکھیں پھر ہم کیسے آپ کے ساتھ چلتے ہیں. یہ منافق بندے کی ہمیشہ یہی کہانی ہوتی ہے. یہ کردار منافقانہ کردار ہوتا ہے, ضرورت پڑنے پر آگے پیچھے ہو جانا اور جب دوسرے بندے کا کام ہو جائے پھر سے سامنے آ جانا, او جی مجبوری بن گئی تھی جی, وہ یہ ہو گیا تھا, وہ ہو گیا, پیسے میرے پاس تھے نہیں تو آپ کے لیے تو پیسے تو کیا جان بھی حاضر ہے, پھر سے ایک نئے بھیس میں سامنے آ جانا. لیکن میں کہنا چاہوں گا کہ ایسے منافقانہ رویے والے انسان پر کبھی اعتبار نہ کرنا. رب کائنات نے کہا کہ بلا کیا محبوب جب یہ منافق پھر سامنے آئیں گے نا تو کہیں گے فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ, حضور ہمیں اجازت دیں, ہم تو لڑنا چاہتے تھے, فدا ہونا چاہتے تھے, ہم تو اپنا لہو آپ کی خدمت میں قربان کرنا چاہتے تھے. فَقُلْ لَن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا. حضور ان کو بتا دیجئے گا کہ تم کبھی میرے ساتھ جا نہیں سکتے ہو. اگر ایمان ہوتا تو پہلی بار نہ نکل جاتے, ایک بار بھاگے ہو نا, آئندہ موقع آئے گا تم پھر بھاگو گے, آئندہ موقع آئے گا تم پھر بھاگو گے. تمہارا خون اللہ کو پسند ہی نہیں ہے, تمہاری جان کے نذرانے اللہ کو پسند ہی نہیں ہے. میں بس اتنا سبق کہوں گا کہ زندگی میں ہماری وہ منافقتوں کے رویے تو بھرے ہوئے ہیں نا, کسی انسان میں کوئی رویہ, کسی انسان میں کوئی رویہ. ایک بار جو آپ کو دھوکہ دے کر نکل جائے آئندہ کبھی اس پر اعتبار نہ کرنا. وہ 100 جھوٹی قسمیں اٹھائے گا, بھیس بدلے گا. لیکن حضور نے فرمایا ایمان والا بندہ ایک سوراخ سے 2 بار ڈسا نہیں جاتا ہے. ایک بار اسے ڈنگ لگا دیا جائے آئندہ وہ بچتا ہے اس سوراخ سے. یاد رکھنا ایمان کی تو شان ہی الگ ہوتی ہے. مومن قسم کا دوست ہو تو اس کا انداز زندگی ہی الگ ہوا کرتا ہے. یہ موقع پر بھاگ جانا اور سب کچھ ہوتے ہوئے بھی مدد نہ کر سکنا, یہ کم از کم ایمان کی پہچان
پہچان نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان کی پہچان دیکھنی ہو تو چلو تبوک کی ایک کہانی چلتے چلتے بتا دوں، پھر تو ایک زمانے کے بعد ہماری ملاقات ہوگی، تو تبوک کی کہانی بتا دوں۔ یہ دیکھو آواز آئی پانی پانی، ایک مجاہد شہید ہو رہا ہے، ہاں جی پانی والے صاحب قریب پہنچے تو پرے سے آواز آ گئی پانی پانی، ایمان تھا نا، بولا مجھے رہنے دے اسے پلا دے۔ معاملہ جب پانی کا ادھر پہنچا تو پرے سے آواز آئی پانی الماء الماء، تو اس درمیان والے نے کہا پانی ادھر لے جا، اسے مجھ سے زیادہ ضرورت ہو سکتی ہے۔ ہاں جی پانی ادھر پہنچا، ادھر موت کا حکم جاری ہو چکا تھا، وہ پانی والا بھاگا کہ اسے پلاؤں، اس پر موت طاری ہو چکی تھی، وہ پانی والا لپکا کہ پہلے کو پلا دوں، ہاں جی ادھر بھی موت طاری ہو چکی تھی۔ دیکھا ایمان یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے یوں کام آنا، ایک دوسرے پر یوں جان نچھاور کرنا۔ تم تو پیسہ نچھاور نہیں کر سکتے، اپنا وقت نچھاور نہیں کر سکتے۔ الغرض میں نے کہا ایمان کا انداز پہلے ہی دن سے ہی الگ ہوتا ہے، اور منافقانہ رویے کا انداز پہلے ہی دن سے الگ ہوا کرتا ہے۔ منافقت یہ بھاگتی ہے، جان چھڑاتی ہے، کسی کا کام نہ کرنا پڑ جائے۔ ایمان بتاتا ہے جان بھی دینی پڑے تو دے لو، یہ ایمان والا بھائی ہے، اس کا رشتہ اللہ نے ہمارے ساتھ جوڑا ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، یہ ہمارا بھائی ہے اور اس کو بھائی اللہ نے بنایا ہے، اللہ نے حکم جاری کیا یہ تمہارا بھائی ہے، تو اللہ کے بنائے ہوئے رشتے کا احترام کرتا ہے ایک مومن بندہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔